علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے اوپر مریم کے اوپر سوال جب کیا جاتا ہے متعلق، وہ آگے لفظ بھی نہیں بولتے، وہ بولتے ہیں چھوڑو یار یہ خاتون ہے۔ اب دیکھو کہ کس طرح پی ٹی آئی قیادت اور حکومت یا اسٹیبلشمنٹ ہی کر لو، کس طرح پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بے وقوف بنا رہی ہے، کس طرح استعمال کر رہی ہے۔ اب پی ٹی آئی جس مقصد کے لیے جلسہ کر رہی تھی اس مقصد سے پیچھے ہٹ گئی، اپنا مقصد بنا لیا کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے۔ اس سے حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے، اس سے اسٹیبلشمنٹ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے کہ آپ آؤ، بھنگڑے ڈالو، جشن موج کرو اور واپس جاؤ۔ آپ عمران خان کے خلاف تحریک نہ چلاؤ، تحریک آپ چلاتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا مقصد یہ بتا دیا گیا کہ آپ نے وہاں لاہور پہنچنا ہے۔ آپ نے پہنچ کے کیا کیا؟ آپ خوش ہو گئے، حکومت بھی خوش ہے، کارکن بھی خوش ہیں، اور پی ٹی آئی قیادت بھی خوش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں، پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، ان کے اوپر اکثر الزام لگتا ہے کہ یہ جہل ہیں، یہ بیوقوف ہیں، یہ ان کا لیڈر بھی فیک ہے، ان کا بیانیہ بھی فیک ہے، ان کے جو کارکن ہیں وہ بھی فیک ہیں، یہ استعمال ہو رہے ہیں، ان کو ہمیشہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ الزام پی ٹی آئی کے کارکنوں کے اوپر لگتا ہے اور یہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے۔ یہ خود ایسے موقع پیدا کرتے ہیں کہ لوگ ان کے اوپر الزام لگائیں، اور یہ اتنے بیوقوف اور جہل ہیں کہ ان کو اپنے ہی لوگ اور دشمن مل کے استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی ایک آدمی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو دشمن استعمال کر رہا ہے، اپنے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے جی اپنے لوگوں نے استعمال کیا، ان کی جو اپنے ہیں دشمنوں سے مل کر ان کو استعمال کر رہے ہیں، ان کی بے وقوفی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے یہ جلسہ رکھتا ہوں لاہور کا، لاہور جلسہ۔ لاہور جلسے کے اوپر بات کرنے سے پہلے یہ جو پی ٹی آئی کے کارکن بے وقوف ہیں نا، جو ہم کہتے ہیں کہ یہ فیک ان کی پاپولرٹی ہے، فیک کارکن ہے، فیک لیڈر ہے، فیک بیانیہ ہے، تو ان کی جو بے وقوفی ہے یا ان کی جو جہلیت ہے یا ان کا جو پاگل پن ہے وہ آدھا ہے۔ آدھا پاگل پن ان کا، پورے پاگل نہیں ہے، آدھے پاگل ہیں۔ اگر یہ پورے پاگل ہوتے تو شاید ہم کہتے کہ یہ ٹھیک ہیں، یہ آدھے پاگل ہیں، اس لیے ان کی جو پاپولرٹی ہے، ان کا جو عمران خان کا بیانیہ ہے، یہ فیک ثابت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آدھے پاگل یہ کس طرح ہیں کہ وہ کسی ایک کہاوت بنی ہوئی ہے نا، ایک عورت تھی، وہ پاگل بن کے بھیک مانگ رہی تھی، نوجوان تھی، بھیک مانگ رہی تھی، وہ کہتی ہے مجھے اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دو، 10 روپے دے دو۔ تو کچھ نوجوان بگڑے ہوئے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو نا 100 روپے دیتے ہیں، 500 روپے دیتے ہیں، آپ ایسا کرو کہ ہمارے ساتھ نا اس کمرے میں اندر آ جاؤ۔ تو اس عورت نے کہا ہے کہ ہاں میں پاگل ہوں، لیکن میں اتنی پاگل نہیں ہوں کہ آپ کے ساتھ کمرے میں آ جاؤں۔ تو پی ٹی آئی کے کارکن جہل ہیں، لیکن وہ اتنے جہل نہیں ہیں، جتنے وہ استعمال ہو رہے ہیں اس سے زیادہ وہ استعمال ہونے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اب مثال رکھتے ہیں کہ لاہور جلسے کی۔ اب لاہور جلسے کو ہم نے یہ نہیں کرنا ہے کہ اس میں کوئی لوگ نہیں تھے، 200 آدمی تھا، 500 آدمی تھا، 1000 آدمی تھا، یا پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ پورا لاہور اکٹھا تھا، پورے پاکستان۔ یہ تو بات چلتی رہتی ہے، ہر جلسے میں یہ الزام لگتا رہتا ہے۔ جن کا جلسہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں تاریخی جلسہ تھا، جو مخالفین ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو دعویٰ ہے کہ ہمارا پورا لاہور پورا یعنی کہ ایک تاریخی جلسہ تھا، اور جو حکومت ہے، حکومت کہتی ہے کہ نہیں، ٹوٹل 1500-1600 آدمی تھے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا پورا لاہور، پورا پاکستان بھی اکٹھا تھا، تو پی ٹی آئی ہار چکی ہے۔ اور اگر جو حکومت دعوے کر رہی تھی کہ ہم بھائی ان کو نہیں آنے دیں گے، ان کو لاہور میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے نا، تو پی ٹی آئی نے یہ جلسہ کر کے حکومت کو ہارنا چاہیے تھا، لیکن حکومت جیت چکی ہے۔ اور یہ دونوں پلاننگ کس نے کی تھی؟ حکومت کی اور پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کی۔ اب کیسے؟ پہلا سوال ہے پی ٹی آئی کی کارکنوں کے اوپر کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی جلسہ تھا، ہم مان لیتے ہیں کہ اس میں 50 لاکھ آدمی تھا، کیا کر لیا؟ کیا تیر مار لیا؟ کیا فائدہ ہوا آپ لوگوں کو یہ جلسہ کرنے سے؟ آپ کے تو دعوے تھے کہ ہم کشتیاں جلا کے آئیں گے، یہ تو عمران خان کی رہائی کی تحریک شروع ہو گئی ہے۔ کیا اس جلسے میں کوئی نیکسٹ اعلان ہوا ہے کسی دھرنے کا، کسی لانگ مارچ کا، عمران خان کی رہائی کا؟ نہیں ہوا۔ اب یہ حکومت
जो कहती है कि 1600 आदमी थे, मैं कहता हूं कि 1600 को छोड़ो, 16 लाख थे। हुकूमत तो जी, हुकूमत के ऊपर क्या असर पड़ता है? इमरान खान जेल में, केस दिन ब दिन उसके ऊपर बन रहे हैं। अच्छा चलो, अगर पीटीआई के दोस्त ये कहते हैं कि भाई हुकूमत नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट है, और अक्सर हमारे निजी महफिल में ये लोग पीटीआई के दोस्त क्या कहते हैं कि यार एस्टेब्लिशमेंट से कौन टक्कर दे सकता है, एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है, सब लोगों को मालूम है, वही डंडा दे के बैठी हुई है, वही हुकूमत कर रही है, इस हुकूमत की क्या चलती है, एस्टेब्लिशमेंट पावरफुल है। भाई अगर आप मान रहे हो कि एस्टेब्लिशमेंट पावरफुल है, एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं करने देती, तो फिर आपको भड़के मारने की क्या जरूरत है कि हम जलसा करेंगे, हम इमरान खान को रिहा करेंगे, हम कश्तियां जला के आएंगे, अब बहुत हो गया, ये क्या करने की जरूरत है? अब ये जलसा जो हो गया है, अब देखो कि किस तरह पीटीआई की आदत और हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट ही कर लो, किस तरह पीटीआई के कारकुनों को बेवकूफ बना रही है, किस तरह इस्तेमाल कर रही है। 31 अगस्त को स्टूडेंट ने निकलना था, नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? अब जो 8 सितंबर या गालिबन 9 सितंबर को पीटीआई का जलसा था, उससे पहले हुकूमत ने कहा है कि हम जलसा नहीं करने देंगे, पीटीआई ने कहा है हम जलसा करेंगे। अब पीटीआई जिस मकसद के लिए जलसा कर रही थी, उस मकसद से पीछे हट गई, अपना मकसद बना लिया कि हमने जलसा करना है। यानी कि जलसा करने का कोई मकसद होता है ना, हाँ, तो ऐसा कंपटीशन बना लिया है कि हुकूमत कहती है कि हम जलसा नहीं करने देंगे, पीटीआई अपना मकसद ही जलसा करना समझती है। जलसे में ऐलान करना, जलसे का जो मकसद होता है कि हम इमरान खान के लिए तहरीक चलाएंगे, हम अडयाला जेल में, वो बात नहीं करते। वह वहां पहुंच जाते हैं, पहुंच के वो जश्न मनाना शुरू कर देते हैं, देखो हमने जलसा करके दिखा लिया। इससे हुकूमत को क्या फर्क पड़ता है, इससे एस्टेब्लिशमेंट को क्या फर्क पड़ता है? एस्टेब्लिशमेंट तो चाहती है कि आप आओ, भंगड़े डालो, जश्न मौज करो और वापस जाओ। आप इमरान खान के खिलाफ तहरीक ना चलाओ, तहरीक आप चलाते नहीं है। फिर आगे दूसरे जलसे का आप ऐलान करते हैं, हुकूमत के नुमाइंदे कहते हैं कि खबरदार इस बार हम पीटीआई को जलसा नहीं करने देंगे। आप लोग कहते हो कि भाई हम करके दिखाएंगे। अब लाहौर जलसे के लिए आपके इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत जाती है तो चली जाए, कश्तियां जला के आप जाओ। भाई हुकूमत जा रही थी या कश्तियां जला के आपने लाहौर में कर क्या लिया है? क्योंकि आपका मकसद ये बता दिया गया कि आपने वहां लाहौर पहुंचना है। आपने पहुंच के क्या किया? आप खुश हो गए, हुकूमत भी खुश है, कारकुन भी खुश है, और पीटीआई की आदत भी खुश है। क्यादत भी नहीं चाहती इमरान खान बाहर आए, हुकूमत भी नहीं चाहती बाहर आए, और पीटीआई की जहल तरीन अवाम बेवकूफ बस वो जलसी की हद तक भी खुश हो जाती है। किसी ने कोई मुतालबा नहीं किया कि भाई लाहौर में आप पहुंच गए, कश्तियां जो जला के आप लोग आए थे, तो कश्तियां जलाने वाले तो आगे जाते हैं, पीछे तो नहीं जाते। फिर दूसरी एक बेवकूफ यानी कि जहलियत, बद इखलाकी, घटियापन सोशल मीडिया के ऊपर जो पीटीआई ने फैलाया हुआ है। अली अमीन गंडापुर यानी कि लाहौर जलसे में गया, फिर वापस आ गया, तो पीटीआई के लोग अच्छा मजे की बात यह है कि ये जो जहलियत करते हैं ना पीटीआई के लोग, पोस्टें फैला में शेयर, गलत हरकतें करते हैं, फिर उनको जवाब भी जबरदस्त टका के मिलता है। जिस तरह के अब ये लोग कह रहे हैं कि जब जलसा लाहौर का नहीं हुआ था तो जी इन्होंने एक शादी कार्ड बना लिए कि जी अली अमीन गंडापुर बारात लेके जा रहा है, किसकी? मरियम की। हम आएंगे, टाइम रख दिया, सब कुछ रख दिया। अब ये चले गए, तो अब ये वापस हो गए। अब इन्होंने क्या कहा है कि भाई बारात हम वापस इसलिए जा रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को दुल्हन पसंद नहीं आई। ठीक है, अली अमीन गंडापुर को दुल्हन इसलिए पसंद नहीं आई कि जो फोटो दिखाया गया था उसमें वो 26 साल की लग रही थी, और जो हकीकत में देखे तो वो नानी थी। तो लिहाजा हमको दुल्हन पसंद नहीं आई हुई है, हम वापस लेके जा रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? पीटीआई के सोशल मीडिया के वर्कर। तो किसी ने उनको जवाब दिया है कि भाई आपको अली अमीन गंडापुर का इतना फिक्र है, वो आपका सेकंड इमरान खान है, मरियम ने उसके साथ धोखा किया, फोटो उसको पुराना दिखाया, वो नानी है, आपकी तो बाजियां वहां नाच रही थी ना, वो तो फोटो नहीं थे ना। आप पर्दे के पाबंद भी नहीं है, आप अपनी बाजियों को जलसों में भी लेके जाते हैं, तो आप अपनी बाजियां पेश कर देते अली अमीन गंडापुर के सामने, बाजियां पेश कर देते। अली अमीन गंडापुर जिसके ऊपर हाथ रखता, जो उसको पसंद आती, वो उसके साथ भेज देते। तो उनको जवाब भी ऐसा ही मिलना चाहिए ना। ज़ाहिर जब आप किसी के ऊपर ऐसी बात करेंगे तो फिर अब मेरा मरियम से कोई तलक नहीं है। मुझे ये है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर, मरियम के ऊपर सवाल जब किया जाता है मुतल्लिक, वो आगे लफ्ज भी नहीं बोलते, वो बोलते हैं छोड़ो यार, ये खातून है, कोई इतना फर्क तो होना चाहिए।
لیکن جب یہ خاتون کا مذاق اڑائیں گے تو ان کی اپنی بہنوں کا مذاق اڑے گا. تو ان کو صحیح جواب مل رہا ہے، پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان کو صحیح جواب مل رہا ہے. جو ان لوگوں نے الزام لگایا، جس طرح کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ان کا مذاق اڑ رہا ہے. اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ خود کر رہے ہیں. جاہل تو ہیں، بے وقوف تو ہیں. اب یہ پھر کسی جلسے کا اعلان کریں گے، حکومت کہے گی کہ ہم نہیں کرنے دیں گے، پی ٹی والے یہ کریں گے، پھر یہ 5000 آدمی پہنچ جائیں گے، پھر جشن منائیں گے، دیکھو ہم جیت گئے. بھئی ایسی جیت آپ کو مبارک. ایسی جیت سے سب لوگ خوش ہیں. والا جیل میں سڑ رہا ہے، آپ خوش ہوتے رہیں. برکب دیکھو ناظرین، ایسی قوم بھی عمران خان نے تیار کر لی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح عمران خان نے کارکن تیار کیے ہیں وہ ان کا ایسے ہی ان کو ملے گا. آدھے پاگل تو میں جو کہہ رہا تھا اس لیے ہیں کہ یہ جلسی کی حد تک جاتے ہیں، لیکن جہاں گولیاں ہوں، جہاں جیل میں جانا پڑے، جہاں وہ کرتے ہیں تو وہ نہیں جاتے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فیک ہیں. جو حقیقت میں اصلی کارکن غلام اصلی کارکن ہوتے ہیں نا، وہ لیڈر کے پیچھے جاتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر گولی چل رہی ہے، ہم جیل میں جا رہے ہیں، ہم کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، جس طرح تحریک لبیک نہیں کیا تھا. لیکن جو کارکن کہیں گے کہ ہم صرف ناچ گانا کریں گے، ہم انجوائے کریں گے، جلسے میں جائیں گے، موج مستی کریں گے، لیکن آگے اگر جانا ہے عمران خان کو چھڑانے کے لیے تو ہم نہیں جانے، تو اس سے کیا مراد ہے کہ یہ سب جیلی کارکن ہیں، اصلی کارکن نہیں ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ